سنو میرے بچوں، یہ کہانی ہے ایک ایسے شہر کی جہاں ہر طرف گھڑیوں کی ٹک سنائی دیتی تھی۔ اس شہر کا نام تھا وقت پور۔ یہاں کے لوگ بڑے عجیب تھے، وہ پیسوں سے زیادہ وقت کی قدر کرتے تھے۔ اسی شہر کے ایک چھوٹے سے کونے میں ایک بچی رہتی تھی جس کا نام تھا نور۔ نور کوئی عام بچی نہیں تھی، اس کے پاس ایک پرانی سنہری جیسی گھڑی تھی جو اسے اس کے دادا نے دی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ جب نور اس گھڑی کو اپنے کان سے لگاتی ہے تو اسے وقت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ جان جاتی تھی کہ کب بارش ہوگی اور کب کوئی پرندہ اپنی ماں سے بچھڑنے والا ہے۔ وہ اکثر اپنے گھر کی کھڑکی میں بیٹھ کر گھڑی کو دیکھتی اور کہتی، وقت کتنا مہربان ہے نا، یہ سب کو برابر ملتا ہے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ دور کالی پہاڑیوں کے پیچھے ایک ایسی جادوگرنی رہتی ہے جس کی نظر اس شہر کی خوشیوں پر ہے۔ اس جادوگرنی کا نام تھا سایہ۔ ایک دوپہر جب سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اچانک آسمان پر سیاہی چھا گئی۔ پرندے اڑتے اڑتے ہوا میں جم گئے، گرتے ہوئے پتے زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی رک گئے، اور یہاں تک کہ لوگوں کی ہنسی بھی ان کے چہروں پر منجمد ہو گئی۔ جادوگرنی سایہ نے شہر کے مرکزی مینار سے وقت کا دل یعنی وہ جادوئی ہیرا چرا لیا تھا جس سے پورا شہر چلتا تھا۔ پورے شہر میں صرف نور ہی تھی جو حرکت کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے گلے میں موجود سنہری گھڑی اسے جادو سے بچاتی تھی۔ جب نور نے دیکھا کہ اس کی امی باورچی خانے میں آٹا گوندتے ہوئے ساکت کھڑی ہیں اور اس کا چھوٹا بھائی کھلونا پکڑتے ہوئے پتھر بن چکا ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن وہ ڈری نہیں، اس نے اپنی گھڑی کو زور سے مٹھی میں بھینچا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنا شہر واپس لائے گی۔ نور اکیلی ہی کالی پہاڑیوں کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا عقاب ملا جو ہوا میں قید تھا۔ نور نے اپنی گھڑی کی سوئی کو تھوڑا سا پیچھے گھمایا تو عقاب کے گرد وقت کا جادو لمحہ بھر کے لیے ٹوٹ گیا۔ عقاب نے کہا، ننھی بچی، سایہ کا قلعہ یادوں کی دھول سے بنا ہے، وہ تمہارا وقت چھیننا چاہتی ہے تاکہ وہ ہمیشہ جوان رہ سکے۔ نور نے جواب دیا، میرا وقت میری یادوں اور میری محبت کا ہے، وہ اسے کبھی نہیں چھین سکے گی۔ عقاب نے اسے ایک جادوئی قلین دیا جو پرانی کہانیوں کے دھاگوں سے بنا تھا۔ نور اس پر سوار ہو کر جادوگرنی کے قلعے کی دیواروں تک پہنچ گئی۔ قلعے کے اندر کا منظر خوفناک تھا۔ جادوگرنی سایہ ایک بڑے شیشے کے مرتبان میں شہر کا سارا وقت جمع کر رہی تھی۔ وہ وقت ایک نیلی روشنی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ سایہ نے نور کو دیکھ کر کہکا لگایا، تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ کیا تم اپنا وقت بھی مجھے تحفے میں دینا چاہتی ہو؟ نور نے بڑی ہمت سے کہا، وقت تحفہ نہیں ہوتا، یہ ایک امانت ہے۔ تمہیں اسے قید کر سکتی ہو، لیکن تم اسے استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارے پاس کوئی پیاری یاد نہیں ہے۔ یہ سن کر جادوگرنی غصے میں آ گئی اور اس نے نور پر کالا جادو پھینکا، لیکن جیسے ہی وہ جادو نور کی گھڑی سے ٹکرایا، گھڑی سے نور کی ماں کی لوری اور اس کے باپ کی ہنسی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ قلعے کی دیواریں لرزنے لگیں۔ وہ جادوگرنی جو برسوں سے خاموشی اور نفرت کی عادی تھی، وہ ان محبت بھری آوازوں کی تاب نہ لا سکی۔ نور نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس مرکزی ہیرے کو چھو لیا۔ ایک زوردار روشنی پھیلی اور قلعہ ریت کی طرح بکھر گیا۔ جادوگرنی سایہ ایک کمزور سائے میں بدل کر غائب ہوگی کیونکہ اس کا سارا جادو ختم ہو چکا تھا۔ نور جب واپس شہر پہنچی
تو ہر طرف زندگی دوبارہ لوٹ آئی۔ پرندے دوبارہ چہچہانے لگے اور اس کی ماں نے اسے دیکھتے ہی گلے لگا لیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صرف نور کو پتا تھا کہ اس نے کتنا بڑا مارکا سر انجام دیا ہے۔ تو بچوں، اس دن کے بعد وقت پور میں کبھی کسی نے وقت ضائع نہیں کیا۔ نور آج بھی اپنی گھڑی کے ساتھ وہاں رہتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بہادری کا مطلب ڈرنا نہیں بلکہ ڈر کے باوجود آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ یہ سٹوری کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔